عقد مکاتبت یہ ہے کہ غلام چاہتا ہے کہ میں اس اپنے آقا کی غلامی سے نکلوں، ایک باندی چاہتی ہے کہ میں اپنے آقا کی غلامی سے نکلوں۔ اب اس کا طریقہ تو یہی کہ مولا جو ہے، جو بھی آقا ہے، وہ کہہ دے کہ میں نے تجھے آزاد کیا، ایک دفعہ بھی کہہ دے گا غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو اس میں ریورس نہیں ہے، جیسے طلاق میں ہے نا، جب بیوی کو کہہ دیا طلاق ہے تو اس میں ریورس گیئر نہیں ہے، مذاق میں کہا ہو یا سنجیدگی سے کہا ہو، طلاق طلاق ہوتی ہے۔ تو طلاق میں تو اللہ نے پھر بھی 3 الفاظ رکھے ہیں کہ 3 دفعہ کہو گے تو نکاح ختم ہوگا، لیکن غلامی میں 1 دفعہ کہنے سے ہی غلامی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طلاق کو اگر آپ مشروط کر دیں کہ فلاں کام کیا تو بیوی کو طلاق، تو فلاں کام کرتے ہی طلاق ہو جائے گی۔ اب یہ الفاظ بھی واپس نہیں ہو سکتے، تو غلامی میں بھی ایسا ہی ہے کہ فلاں کام کیا تو تم آزاد ہو، تو اب یہ الفاظ بھی ریورس نہیں ہو سکتے۔ تو طلاق اور غلامی کی آزادی، اس میں اسلام نے مذاق کو بھی حقیقت بنایا اور حقیقت کو بھی حقیقت، اور یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ طلاق میں کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے طلاق کے الفاظ جب تک 3 دفعہ نہیں دہرا لیتے تو مغلظ نہیں ہوتی، یعنی رشتہ ختم نہیں ہوتا، 1 اور 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق رہتا ہے۔ لیکن غلام کو آزاد کرنے میں چونکہ انسانیت کا بھلا ہے، فائدہ ہے، غلام پر احسان ہے، تو اس میں شریعت نے 3 الفاظ نہیں رکھے، 1 دفعہ بھی بول دیا تو ہو جائے گا وہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ طلاق میں ایک طلاق کا طریقہ ہوتا ہے خلا۔ خلا کا مطلب بیوی سے ایگریمنٹ کر لیا کہ بھئی تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو، تو عورت جب اتنے پیسے دے گی تو وہ آزاد ہو جائے گی، جس کو خلا کہا جاتا ہے۔ کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا نا، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، عورت جو فدیہ دے کے اپنی جان چھڑاتی ہے تو مرد اگر اس فدیہ کو قبول کر لیتا ہے تو بھی نکاح دونوں کے درمیان ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی وجہ سے عورت چاہ رہی ہے کہ میں نے کوئی معقول وجہ ہو، نہیں رہنا چاہتی، تو دونوں ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ عورت کہہ سکتی ہے کہ بھئی میں تمہیں مال یعنی اپنا مہر واپس کرتی ہوں، اور اس مہر کے بدلے میں پھر آزاد ہوں۔ تو مرد اگر اس پیشکش کو قبول کر لیتا ہے تو مہر لیتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ غلاموں میں یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ مولا کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب غلام جو بھی کماتا ہے نا، وہ اس کے مولا ہی کا ہوتا ہے، غلام اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ تو مولا جو تھا، غلام کا جو آقا تھا، وہ غلام یا باندی سے ایگریمنٹ کر سکتا ہے، اب بھی اگر غلام باندیوں کا رواج ہو تو، کہ بھئی اتنے ٹائم کے اندر اگر تم نے اتنے پیسے کما کے مجھے دے دیے تو تم آزاد ہو۔ اب جب غلام سے ایسا ایگریمنٹ ایک دفعہ کہہ دیا نا، زبان سے ایک دفعہ بھی کہہ دیا، چاہے مذاق میں کہا ہو یا حقیقت میں کہا ہو، تو یہ ایسے عقود ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت ہے، کیونکہ اس کا آزادی سے تعلق ہے نا۔ تو اگر کسی مولا نے کہہ دیا کہ بھئی تم نے 6 مہینے میں اتنے پیسے اگر کما کے مجھے دے دیے تو تم آزاد ہو، تو اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا اگر غلام نے اس کو قبول کر لیا۔ اب کیا ہوگا کہ 6 مہینے یا سال یا جو بھی ٹائم دیا ہے، غلام اتنے پیسے کما کے مولا کو دے دیے، تو جیسے ہی پیسے پورے ہوں گے آٹومیٹیکلی غلام آزاد ہو جائے گا، یعنی مولا پھر اس پیشکش کو واپس نہیں لے سکتا کہ میں یہ ایگریمنٹ ختم کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عقد مکاتبت، کتابت سے نکلے، چونکہ یہ چیزیں عام طور پہ لکھی جاتی تھی تاکہ کوئی بعد میں مکر نہ جائے، دونوں طرف سے یہ ایگریمنٹ لکھا جاتا تھا، تو اس لیے، ورنہ لکھنا ضروری نہیں ہے، زبان سے بھی کہہ دیے تو بھی کافی ہے۔ تو اسلام نے اصل ترغیب تو یہ دی کہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے اور پیسوں کے معاہدے کے غلاموں کو آزاد کیا جائے، جیسے کہ بہت ساری مقامات پر ہے۔ سورہ بلد میں آپ نے پڑھا کہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، تمہیں کیا پتا کہ اسلام کی گھاٹی کیا ہے؟ اسلام نام ہے غلام کو آزاد کرنے کا۔ تو قرآن میں بہت سارے مقامات پہ اللہ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی، یعنی قرآن و سنت میں بہت سارے مقامات پہ اللہ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ پھر قسم کے کفارہ، قتل، غلطی سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو اس کے کفارے میں غلام کا آزاد کرنا ہے۔ زہار کر لیا بیوی سے، جس کی ڈیٹیل 28ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گی، تو اس کا کفارہ ہے غلام کا آزاد کرنا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فری میں آزاد نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیسے لے کے آزاد کر دو، فری میں تم آزاد نہیں کرنا چاہتے تو چلو کوئی اگر تمہیں غلام تم سے ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں تمہیں 6 مہینے یا سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں گا، تو جو غلام تمہیں یہ آفر کرے تو اس کی آفر کو قبول کر لیا کرو۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسانیت غلامی سے کسی بھی بہانے سے نکلے، فری میں نہیں نکل رہی تو چلو پیسے لے لو، اس سے پیسے دے کے اس کی جان چھوڑ دو۔ تو اس لیے اللہ نے ان آیتوں میں ترغیب دی،
والذین یبتغون الکتاب، وہ لوگ جو کتابت یعنی عقد مکاتبت چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، ان لوگوں میں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی غلاموں میں جو بھی عقد مکاتبت چاہتے ہیں، فکاتبوہم، تو ان سے عقد مکاتبت کیا کرو، اس پیشکش کو ٹھکرایا نہ کرو، پیسوں کو ترجیح دو اور انسان کو غلامی کے طوق سے نکال دو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان میں کوئی خیر نظر آتی ہے، وہی بات جو پچھلے ایپیسوڈ میں تھی کہ غلام اور باندی کے نکاح میں بھی اللہ نے کہا کہ جو ان میں صلاحیت والے ہوں ان کا نکاح کراؤ، کیونکہ غیر مسلموں کی بڑی تعداد غلام بنتی تھی میدان جنگ میں جن پہ قبضہ ہوتا تھا، اور ان میں اخلاقی برائیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ تو بعض غلام اور باندیاں ایسے ہوتے تھے کہ ان کے بارے میں خطرہ یہ تھا کہ ان کو اگر آزاد کر دیا تو یہ سوسائٹی کے لیے ناسور بن سکتے ہیں، یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں جائیں گے، یہ جرائم میں جائیں گے، تو ان کا غلام رہنا ہی بہتر ہے۔ ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس اگر کچھ بھی اختیارات آ جائیں تو وہ عذاب جان بن جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نارمل جو غلام اور باندیاں ہیں وہ اگر عقد مکاتبت کر رہے ہیں تو کر لیا کرو، لیکن اگر ان میں تمہیں کوئی خیر نظر آئے، اگر یہ خطرہ ہو کہ بھئی ان کو اگر آزادی ملی یہ تو سوسائٹی کے لیے عذاب بن جائیں گے، یہ تو ناسور بن جائیں گے ہمارے لیے، تو پھر ان سے عقد مکاتبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اب جو غلام اور باندی عقد مکاتبت کر لیں تو عام سوسائٹی کے یعنی سوسائٹی کے عام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بھی غلام یہ عقد کر لے تو تم اس کے ساتھ مالی تعاون کرو، یعنی اسے مجبور نہ کرو کہ اب وہ کمائے پیسہ۔ مثال کے طور پر ایک غلام کا اپنے مولا کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، غلام نے کہا میں آپ کو 6 مہینے میں 1 کروڑ روپے کما کے دوں گا، تو اس بیس پہ میں آزاد ہوں۔ مولا نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اب چونکہ 6 مہینے میں اگر غلام یہ نہیں کما سکا تو یہ پھر یہ عقد مکاتبت ختم ہو جائے گا اور وہ پھر غلام کا غلام ہی رہے گا، ساری جو اس نے رقم کمائی تھی ضائع ہو جائے گی اس کی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ جب کوئی غلام یا باندی اس طرح کا ایگریمنٹ کر لے اپنے مولا کے ساتھ تو عام جو سوسائٹی کے جو عام مسلمان ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے غلاموں کے ساتھ تم مالی تعاون کیا کرو۔ این ممکن ہے وہ نہ کما سکے، بھائی اس کی 6 مہینے کی اسٹرگل ضائع ہو جائے گی اور وہ اور زیادہ مصیبت میں پھنس جائے گا کہ میں نے 6 مہینے اتنی محنت کر کے کمایا اور مزے مولا کے ہو گئے، نہ میں آزاد ہوا اور مولا کو پیسے بھی مل گئے، پورے نہیں ملے اس لیے آزاد نہیں ہوا، اور جو میری محنت تھی سارا فائدہ مولا نے اٹھایا اس کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ عام مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ایک کوئی غلام اگر آزادی چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ سیریس ہے، سنجیدہ ہے اور پیسہ کما رہا ہے تو کچھ تو وہ کمائے گا، لیکن تم بھی اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آتوہم، ایسے غلاموں کو مال دیا کرو، من مال اللہ الذی، وہ اللہ کا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی یہ نہ سوچو کہ میں اپنا پیسہ کسی غلام کی آزادی میں کیوں لگاؤں، بھائی یہ تو میرا پیسہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہارا کہاں ہے، یہ تو اللہ کا مال ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو کسی کو اللہ نے غلام بنا دیا، کسی کو طاقتور بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، تو جس کو امیر بنایا اس کا پیسہ تھوڑی ہے، یہ بھی تو اللہ نے دیا ہے۔ تو اس لیے تم ان غریبوں کے ساتھ اور ان غلاموں کے ساتھ تعاون کر لیا کرو تاکہ ان کو آزادی میں مدد ملے۔